الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ کا ہے، جو مالی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے اور لازم کیا ہے۔ اس کی ادائیگی میں غریب اور مسکین کی عزت نفس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کے اس مختصر سے بیان میں 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید اور عذاب کی خبریں اور وعیدیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئیں۔ اور نمبر 3، زکوٰۃ کے مختصر احکامات کہ کس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ اس سے پہلے آپ بارہا یہ سن چکے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ تو اسلام نے مالداروں پر زکوٰۃ لازم کی ہے تاکہ غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کیا جائے۔ گویا کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، جیسا کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ناداروں اور محتاجوں کا بھی حق ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ کے احکامات دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اپنے مقدس کلام میں زکوٰۃ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن وہ بات آیات سنانے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول جو اس سے پہلے بھی آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں، اس سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
جن کو صحابہ اکرام میں قرآن کریم کی تفسیر کا علم اللہ نے خاص طور پر عطا فرمایا، اور کیوں نہ عطا ہوتا کہ ان کے اس قرآن کے علم کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت دعا فرمائی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ اکرام میں وہ مقام رکھتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں شک میں پڑتے، واضح نہ ہوتی بات، تو صحابہ اکرام کو بلاتے، ان کی رائے معلوم کرتے اور حتمی اور آخری فیصلہ اسی کو قرار دیتے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوتی۔ اگرچہ یہ باقی صحابہ سے شاید عمر میں چھوٹے بھی ہوں، باقی ان سے بڑے بھی ہوں، لیکن پھر بھی ان کی رائے کو ترجیح دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے عبداللہ کو میرے نبی کی دعا ہے، اس لیے اس کا جو علم ہوگا وہ اللہ کی طرف سے خاص علم ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، لوگوں میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے قرآن مقدس میں 6 چیزیں ایسی ملی ہے کہ وہ چیزیں تو 6 تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑ کر کے 3 بنا دیا ہے، یعنی 2 چیزوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے 1 بنا دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں، اطیع اللہ الگ ہے، اطیع الرسول الگ ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایسا اکٹھا کر کے اور ایسا جوڑ کر کے بیان فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب ان کو 2 نہ سمجھو، ان کو 1 ہی سمجھو۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت گویا کہ 1 ہو گئی، اکٹھی ہو گئی۔ فرماتے ہیں دوسری چیز اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ بظاہر تو 2 چیزیں ہیں، ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ نے جہاں بھی ان کو بیان کیا اللہ نے جوڑ کر کے ہی بیان کیا۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے اکٹھا کر کے ہی بیان فرمایا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو 2 نہ سمجھیں، ان کو 1 ہی سمجھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو آپ ان کے خلاف جہاد کے لیے جب کھڑے ہوئے تو بعض صحابہ نے رائے دی کہ فی الحال حالات درست نہیں ہیں، ابھی ان کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ جائے میں تنہا ان لوگوں سے جا کر لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ معلوم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں یہی سمجھتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کیا جا سکتا، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، 2 چیزیں الگ تو ہیں لیکن اللہ نے ان کو ایسا جوڑا ہے کہ ان کو 1 بنا دیا ہے۔ جو نماز کو مانتا ہے اس کو لازماً زکوٰۃ کو بھی ماننا ہوگا، اور جو زکوٰۃ کو مانتا ہے اس کو لازماً نماز کو بھی ماننا ہوگا۔ جو نماز کا انکار کرتا ہے اسے زکوٰۃ کا بھی انکار کرنا ہوگا، اور جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اسے پھر نماز کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کرو اور اسی طرح ماں باپ کا بھی، ماں باپ کی خدمت میں کمی نہ کرو۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر الگ چیز ہے، ماں باپ کی خدمت الگ چیز ہے، لیکن ان کو بھی اللہ نے جوڑ کر کے اکٹھا بنا دیا ہے۔ تو بہرکہ میرا موضوع تو زکوٰۃ سے متعلق ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقدس ارشاد ہے کہ یہ 2 چیزیں الگ الگ تھیں لیکن اللہ نے ایسا ان کو جوڑا ہے گویا کہ یکجان کر دیا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے بالکل اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ کا کیا ہے جی فرض ہے۔ اور ارشاد فرمایا رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اور ان میں ایک کیا ہے جی زکوٰۃ ہے، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اب قرآن پاک کی چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جن میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جی۔ پہلے فضائل، پھر نہ دینے والے کے لیے وعیدیں، اور آخر میں مختصر مسائل۔ فضائل میں سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ
سارے کو ہمت کے ساتھ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خذ من اموالہم صدقہ، یہ جو اہل ایمان آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اے میرے محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، زکوٰۃ ان سے وصول کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ ان کے مال پاک ہو جائیں اور ان کے مال میں بڑھوتری ہو جائے، برکت آ جائے، اضافہ ہونا شروع ہو جائے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ مال سے زکوٰۃ دے دے وصلی بہم، ان کے لیے آپ دعا بھی کر دیا کریں۔ معلوم ہوا جو آدمی مال سے زکوٰۃ دے دیتا ہے، ایک تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، نمبر 2 اس کے مال میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور نمبر 3 اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وہ بندہ حقدار بن جاتا ہے۔ اور کتنے بڑے فضائل ہیں جی۔ اور سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو بشرطے کہ اس میں اللہ کی رضا ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اس میں کس کی رضا ہو؟ اللہ۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینی چاہیے اگر وہ حقدار ہوں تو، اگر حقدار نہ ہوں تو پھر نہ دی جائے۔ بعض لوگ نہیں، وہ خیر جی کوئی بات نہیں ہے، ان کو پھر بھی دے دیتے ہیں، کیوں؟ تعلقات کی بنا پر۔ بعض لوگ اپنے کسی ملازم کو دے دیتے ہیں، اگرچہ اس پر خود بھی زکوٰۃ فرض ہو پھر بھی دے دیتے ہیں، بھائی ذرا چلو اور ذرا کام شام خوشی سے کرے گا، خدمت سے کرے گا، تو یہ تو زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ تو نہ ہوا نا، اس میں تو اپنے ذاتی مفاد بھی آ گئے، ذاتی مقاصد بھی آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اجر کس پر ملے گا؟ جس میں تریدون وجہ اللہ، جو میرا حکم اور فرض سمجھ کر تم میری رضا کے لیے دو گے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم زکوٰۃ دو اور اس میں نیت تمہاری وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی ہو، تو سنو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، انہی لوگوں کے مالوں کو اللہ کئی گنا بڑھا دے گا، انہی لوگوں کے مالوں میں اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ ایک آدمی نے سود لیا 1000 روپے پہ، بظاہر اس کو پیسے آتے ہوئے نظر آئے۔ ایک آدمی نے زکوٰۃ دی 1000 روپے پہ، بظاہر اس کو پیسے جاتے ہوئے نظر آئے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندو میری بات پر تم یقین کرو، جس کو جاتا ہوا تم دیکھ رہے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ جاتا ہوا نہیں ہے، یہ رحمتیں اور برکتیں لانے والا مال ہے جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اور مضعفون کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، دوسرا عنوان جو میں نے عرض کیا تھا، دوسری قسم کی وہ آیات ہیں کہ جن میں وعید ہے قرآن مبارک میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے۔ اب ایک دو آیات وہ بھی سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ خزانے جمع کرتے ہیں، مال پیسہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، لیکن لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب کی خبر سنا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے صرف یہی نہیں کہ آخرت میں پکڑ ہے، دنیا کے اندر بھی نقصان ہے، دنیا میں بھی۔ میں پہلے دنیاوی نقصان آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر اخروی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خالت
ما خالت الزکات مالا قطو الا اہلکتہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مال کے اندر زکوٰۃ کا مال شامل ہو جائے، زکوٰۃ کا مال تو نکالنا تھا لیکن نہیں نکالا، اسی میں شامل کر دیا، جس مال میں زکوٰۃ کا مال نہ نکالا گیا اسی میں شامل رکھ دیا گیا، الا اہلکتہ، وہ مال زکوٰۃ کا مال نہ دینے کی وجہ سے اللہ اس کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اس میں بے برکتیاں آئیں گی، اس میں نقصان آئیں گے۔ جو زکوٰۃ نہیں دے گا وہ بے جا مال خرچ ہوگا، کبھی ہسپتالوں میں ہوگا، کبھی حادثوں میں ہوگا، کبھی کیس اور مقدمے میں ہوگا، کبھی کسی اور ٹینشن اور مصیبت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ لوگوں مال اللہ نے دیا ہے، وسعت اگر اللہ نے دی ہے، اس مال کے بچانے کا، اس مال کے بابرکت بنانے کا ایک ہی راستہ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر دیا جائے۔ جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے پھر بھی وہ نہیں دے رہا، برکت کی دعائیں کرنے سے برکت اس میں نہیں آئے گی، اللہ کا فیصلہ ہے اللہ اس مال کو ہلاک کرے گا، اللہ اس مال کو برباد کرے گا جس مال میں سے زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ کہو استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری حدیث سنیے، زکوٰۃ نہ دینے کی نقصان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے میری امت کے لوگوں، روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 2۔ اور کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ نہیں؟ بولو کیا فرماتے ہیں؟ 2 فرشتے روزانہ آتے ہیں فجر کے وقت، دونوں کی دعا سننا۔ فرشتے دعا یہ مانگتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اے اللہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے، اس کو اور مال عطا فرما۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، دوسرا آمین کرتا ہے، پھر دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے وَمُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ جو زکوٰۃ روک کر بیٹھا ہوا ہے اس کے مال کو برباد فرما۔ پھر دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا امت کو، اے میری امت کے لوگوں سنو، روزانہ فرشتے کی بد دعا لگتی ہے زکوٰۃ نہ دینے والے کو، اور روزانہ فرشتے کی دعا لگتی ہے زکوٰۃ دینے والے کو۔ اس لیے یہ دنیا کا نقصان ہوا۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی جی کسی کا دل نہ دکھائیں، بد دعا سے بچیں۔ اچھی بات ہے، بالکل بچنا چاہیے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ کسی ایسی بات نہ کرے کسی سے کہ اس کے دل سے بد دعا نکلے۔ بظاہر کچھ نہیں نظر آتا لیکن بعض دفعہ انسان تباہی اور بربادیوں کا شکار ہو جاتا ہے کسی کی بد دعا کی وجہ سے۔ ستم کش گراہ برارت ز دل، زنت سوز او شعلہ در آب و گل۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مظلوم جب دل سے آہ نکالتا ہے نا تو پانی اور کیچڑ میں بھی آگ لگ جاتی ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھو اس کی آہ کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی آہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، مجھے اپنی عزت کی قسم اور جلال کی قسم، میرے بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی تاخیر ہو جائے مدد تیری ضرور میں کروں گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بد دعا سے بچیے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا، مظلوموں کی بد دعائیں، غریبوں مسکینوں کی بد دعائیں تو لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے بھی اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور روزانہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی کبھار، ہر روز کرتے ہیں فرشتے اس کے لیے بد دعا، یا اللہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو تباہ و برباد فرما۔ استغفر اللہ۔ اب قرآن کی آیت سنیے، اخروی نقصانات۔ فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ میرے محبوب جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو دردناک عذاب کی خبر بھی سنا دے۔ یا اللہ کون سا عذاب دیا جائے گا زکوٰۃ نہ دینے والوں کو؟ ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم
وجنوبہم وظہورہم، دن قیامت کے ان کے مال کے پترے بنا کر لوہے کے پترے بنا کر دوزخ کی آگ میں گرم کیے جائیں گے، اور جب وہ خوب گرم ہو جائیں گے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُمْ، پھر ان کے چہروں کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، پھر ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، پھر ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ جب بے ساختہ وہ چیخ پڑے گا تو حکم ربی ہوگا، جواب ملے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ چیختا کیوں ہے؟ یہ وہی تو خزانے ہیں جو تو دنیا میں اپنے لیے جمع کرتا رہا، اب مزہ چکھ لینا اس کا جو اکٹھا کرتا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں پہلے ماتھے کو داغا جائے گا، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب زکوٰۃ دینے کی بات بتائی گئی تھی، جب اللہ کا حکم سنایا گیا تھا تو بخیل آدمی کے سب سے پہلے ماتھے پہ تیور آتے ہیں۔ اللہ کا حکم سن کر ناگواری کا اظہار سب سے پہلے ماتھے پر ہوتا ہے، اس لیے دوزخ میں سب سے پہلے ماتھا جلایا جائے گا، پھر بندہ پہلو تہی کرتا ہے، پہلو مارتا ہے، سائیڈ مارتا ہے، پھر نمبر 2 اس کے پہلوؤں کو جلایا جائے گا، اور نمبر 3 بندہ حکم کو پس پشت ڈال دیتا ہے، چھوڑو جی میں عمل اس پر نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں نمبر 3 اس کی پشت کو جلایا جائے گا، چہرہ بھی جلایا جائے گا، پہلو بھی جلائے جائیں گے، پیٹھ اور پشت کو بھی جلایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے کہیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ یہ وہی تو خزانے ہیں جو دنیا میں اپنے لیے جمع کرتا رہا، اب چکھنا مزہ اس کا جو دنیا میں اکٹھا کرتا رہا ہے۔ یا اللہ جس نے زکوٰۃ نہ دی اس کو دوزخ میں کہاں ڈالا جائے گا؟ قرآن نے مجھے بتایا جہنم میں ایک مقام ہے جس کا نام حطمہ ہے، اس حطمہ کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ کس کو یا اللہ؟ فرمایا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، فرمایا جو مال کو گن گن کے اکٹھا کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے کروڑ ہو گئے، جمع مالا وعددا، گنتا رہتا ہے، شمار کرتا رہتا ہے، لیکن زکوٰۃ اس میں سے ادا نہیں کرتا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے شاید اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ نا بابا نا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لینبذن فی الحطمہ، اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، ارے تم کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جلا ڈالے گی، جو کلیجے بھون ڈالے گی، اندر گھس گھس کے بندے کو جلا ڈالے گی۔ جس بندے کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، جس بندے کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، اور وسعت اور مال کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ لازم ہو گئی اس پر، اور پھر بھی اس نے زکوٰۃ کو ادا نہ کیا، فرمایا اس کے دل اور کلیجے کو حطمہ کی آگ جلا ڈالے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ یا رسول اللہ پیسے کوئی نہیں، زیور ہی زیور ہے، فرمایا ولو من حلیکن، زیور سارا لگانا پڑے لگا دو، دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو ضرور بچاؤ۔ آج میرا بھائی نکاح کے ٹائم بیٹی کو جب زیور دیتا ہے کبھی یہ بھی تاکید کی ہے کہ اس کا زکوٰۃ بھی بیٹی تیرے اوپر فرض ہے جو دے رہا ہوں تجھے، اور اگر نہیں دے گی تو دوزخ میں جلے گی۔ ہاں جی، اور یہ باپ جو باقی چیزیں تو بتا رہا ہے لیکن زکوٰۃ کے بارے میں نہیں بتاتا، حقدار کر رہا ہے اس کو، اتنا اس کو دے دیا کہ اس پہ زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے، زکوٰۃ کا بتایا کوئی نہیں ہے۔ وہ بیٹی ساری زندگی آگ کے کنگن پہن کے رکھتی ہے ہاتھ میں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات نہیں۔ رحمت کائنات میرے مرشد کریم امام الانبیاء
حضرت محمد الرسول اللہ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آئی ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے دونوں نے سونے کے بڑے بڑے کنگن ہاتھوں میں پہن رکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا اے بچیوں یہ بتاؤ زکوٰۃ دیتی ہو کہ کوئی نہ؟ کہ یا رسول اللہ زکوٰۃ تو کوئی نہیں دیتی. آپ نے ارشاد فرمایا کیا اس بات کو پسند کرتی ہو جہنم کی آگ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں؟ کہ نہیں یا رسول اللہ توبہ توبہ اس بات کو ہم کہاں پسند کرتی ہیں. فرمایا پھر ان کی زکوٰۃ دو یا ان کو بیچ ڈالو, ختم کر دو. اگر جو عورت زیور پہنتی رہتی ہے زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کرتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان نے ارشاد فرمایا اس کو دوزخ کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے. اللہ کریم قرآن کریم میں اسی لیے تو فرماتے ہیں نا وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. ان شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. اور ایک جگہ یوں فرماتے ہیں جو لوگ بخل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بخل کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہے, فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وہ خوش نہ ہو یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, یہی مال ان قریب ان کے گلے کا طوق بننے والا ہے دن قیامت کو. اور اس آیت کی تشریح میں میرے مرشد کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, دن قیامت کے اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل عطا کر دی جائے گی جس کی آنکھیں بالکل آگ کی بنی ہوئی ہوں گی, ناخن لمبے لمبے اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اس سانپ کو اللہ کریم زبان بھی عطا کرے گا, پھر وہ اس کے گردن کے ساتھ لپیٹ دیا جائے گا. ادھر سے ڈسے گا ادھر سے نکل آئے گا, پھر ادھر سے ڈسے گا ادھر نکل آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو زبان دی ہوگی اس زبان کے ساتھ بول بول کر کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا, میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں. پھر آپ نے فرمایا اگر کسی کو شک ہے تو قرآن کی آیت پڑھے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ان قریب یہی مال گلے کا طوق بنایا جائے گا دن قیامت کے. اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں زکوٰۃ دینا ضروری ہے. وقت ختم ہو گیا, بس آخری بات میں نے شروع میں کہا تھا, آخر میں یہ عرض بھی کروں گا کہ زکوٰۃ ہے کس پر فرض ہے. تو مختصر 2 منٹ میں سنیں. 4 قسم کے اموال ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے. کتنے قسم کے اموال ہیں؟ نمبر 1 سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 نقدی اور کیش, نقدی کیش پیسہ, اور نمبر 4 مال تجارت. سونے کی مقدار 7.5 تولے, چاندی کی مقدار 52.5 تولے. یہ 52.5 تولے چاندی کی بقدر پیسے جو تقریباً 45,000 کے لگ بھگ آج کل کے دور میں بنتے ہیں, یا اتنے پیسوں کا کوئی مال تجارت, کوئی دکان ہے, کوئی گاڑی ہے, کوئی پلاٹ ہے جو بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھ, اپنے مکان بنانے کے لیے لیا ہے, گاڑی اپنے استعمال پہ, ان پہ زکوٰۃ نہیں. جو بیچنے کے لیے کاروبار کے لیے لیا ہے اس پر ہے. اگر سال گزر گیا تو اس پر کیا فرض ہے جی؟ 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے, جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں. 2.5% 40واں حصہ ہوتا ہے. 40 روپے میں 1 روپیہ, 80 روپے میں 2 اور 20 میں آدھا, تو 100 میں بن گیا 2.5. اور آسان طریقہ ہر بندہ اپنی زکوٰۃ کا خود معلوم کر سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب سال آپ کے پاس مکمل ہو گیا ہے اس دن آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ خارج کریں. پہلے سب سے پہلے کل مال کی قیمت لگائیں. مثلا آپ کے پاس کوئی سونا ہے, کچھ پیسے ہیں, کچھ تجارت کا, اس ٹوٹل مال کی جو آج موجود ہے اس کی قیمت لگائیں. اس میں سے جو آپ نے کسی کا قرض دینا ہے وہ خارج کریں. اسی طرح بیوی کا مہر اگر کسی نے نہیں دیا تو وہ بھی خارج کریں, وہ بھی دینا ہے, آپ کے ذمہ قرض ہے وہ بھی. اسی طرح بل وغیرہ جو آپ نے دینے ہیں وہ سارے خارج کریں. پھر پیچھے دیکھیں آج کتنے بچ گئے. اتنے پیسے بچتے ہیں نا 52.5 تولے چاندی کے بقدر, یعنی 50,000 کے لگ بھگ آپ کے پاس بچتا ہے, 45 سے 50,000. اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. اس سارے مال کو کیلکولیٹر لیں اور تقسیم 40 کریں. بہت آسان طریقہ ہے, کیلکولیٹر لیں اور 40 پر تقسیم کریں. جو آپ کے پاس جواب آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ بنے. مثلا 100 روپے تقسیم 40 کریں گے جواب 2.5 آئے گا. 1000 تقسیم 40 کریں گے جواب 25 آئے گا. اس سے آگے جتنی بڑی رقم ہوگی 40 پر تقسیم کریں گے, جو جواب آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ ہے. ایک آخری مسئلہ اس سلسلے میں وہی عرض کروں. زکوٰۃ ہمارے ہاں جو دی جاتی ہے, ایک تو بعض حضرات کہتے ہیں میں جنوری میں دیتا ہوں, میں فروری میں دیتا ہوں. یہ نہ کیا جائے. زکوٰۃ اسلامی مہینے کے حساب سے دی جائے, کیونکہ یہی ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. مثلا 1 رمضان کو, 1 شعبان کو, 1 رجب کو اسلامی مہینے کے حساب سے آپ رکھیں اور اس حساب سے دی جائے. اور پھر بعض لوگ, مثلا میری زکوٰۃ بنی ہے 50,000 روپیہ,
میں نے رکھ لیا، مثلا یکم رمضان کو میری بنی ہے زکوٰۃ، میں نے رکھ لی ہے اور پھر میں نے دینا شروع کر دیا ہے، 500 اس کو دے دیا، 1000 اس کو دے دیا، بعض دفعہ اگلے پورے سال تک میں دیتا رہتا ہوں۔ توجہ کرنا اور توجہ سے اس بات کو سمجھنا، یہ طریقہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ آج یکم رمضان کو میں نے حساب کیا، یہ تو پچھلے سال کی زکوٰۃ ہے نا، یہ تو یعنی آج آخری ڈیٹ تھی، یہاں تک میں نے ادا کرنی تھی۔ بات سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ اب آپ اگلے سال کی زکوٰۃ بے شک ایڈوانس میں دیتے رہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہیں، لیکن پچھلے سال کی تو آپ اس کو اور لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو سال گزر گیا آپ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی تھوڑی کرنا کہ دینا بالکل درست ہے، جائز ہے، لیکن آپ ایڈوانس میں ابھی حساب کر کے رکھ لیں، ابھی سے دینا شروع کر دیں، یا حساب بے شک آپ رمضان میں کریں، زکوٰۃ کی نیت کر کے ابھی سے کچھ پیسے رکھ لیں اور دینا شروع کر دیں، ایڈوانس میں بے شک تھوڑے تھوڑے دیتے رہیں، لیکن سال کے سے لیٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور بندہ خواہ مخواہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے اس عظیم حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا مدرسے کی تعمیر پہ نہیں لگ سکتی، جہاں پہ طلباء کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، کھانا کھلاتے ہیں کسی کی بیماری کی علاج کے لیے، وہاں لگ سکتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں ضروری ہے ملک اور مالک بنانا، کیونکہ عمارت اور کوٹھا مالک نہیں بن سکتا۔